کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام اونچا کیا؟ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم سے شہزادہ چارلس تک ان کی حوصلہ افزائی کی اور میڈل سے نوازا۔ یہ نوجوان جو ہے اب دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نوجوان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بات کرتے ہیں محمد وجاہت فیضان سے۔ فیضان، بتائیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا انٹرویو کیا، میرے وقت نکالا، اور میں واپس اپنے کالج پاکستان کالج آف لاء میں آیا ہوا ہوں اور کینیڈا سے وزٹ کر رہا ہوں۔ تو میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے اور باعث اعزاز ہے کہ مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ایک بچہ وکالت کی طرف اپنا رجحان رکھتا ہے اور وہ وکالت کے پیشے میں آنا چاہتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، تو جو بنیادی مشکلات پاکستان کے معاشرے میں ہوتی ہیں، ڈسپلن کی، آج کل کے دور کے اندر فوکس کی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر جگہ انٹرنیٹ، موبائل فون، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کے آگے معاملات بنانے چاہیے۔ تو میں نے جو دور گزارا ہے اس میں ان چیزوں کا زیادہ تذکرہ نہیں تھا۔ موبائل فون بڑی ایک لگژری سمجھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں نہ وائی فائی ہوتا تھا اتنا زیادہ، نہ انٹرنیٹ کا اتنا عمل دخل تھا۔ میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں کہ پڑھائی کے دوران ہمارا فوکس اپنی پڑھائی اور کلاس کے اندر جو ٹینشن ہوتی تھی اس پہ ہوا کرتا تھا۔ تو آج کل کے بچوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر یو آر ایبل ٹو اڈاپٹ دا بیسٹ بائی دا گیون سرکمسٹانسز۔ اپنا فوکس، اپنی اٹینشن، اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو ویژن ہے، وہ آپ کے ٹارگٹ کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹارگیٹڈ رہنا سب سے بڑا چیلنج ہے میری نظر میں جو آج کی جنریشن فیس کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، سب سے پہلے تو ایک نئے ملک میں جا کے انٹائرلی نئی ماحول کا ایکسپیرینس کرنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ کنڈیشن تھی۔ اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، پھر خاص طور پہ وکالت کی بیک گراؤنڈ سے جانا، وکیل بن کے پاکستان سے کینیڈا جانا، اس میں ڈگری کی ایکویویلنسی، اپنے ایکسپیرینس کو ویریفائی کروانا، اپنے آپ کو وہاں پہ لاء فرمز کے اندر پلیس کرنا، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں کہ آپ کو جاب مل جائے ایزیلی۔ آپ اپنی ایکویویلنسی ایگزام دیتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا اور جس کے اوپر ہم آئے، جو مشکل مجھے فیس کرنی پڑی، وہ یہ کہ مجھے FLSC کی طرف سے، فیڈریشن آف لاء سوسائٹی کی طرف سے 6 ایگزامز دیے گئے۔ تو ان ایگزامز کے لیے تیاری کرنا، ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو رن کرنا، اپنے اکنامک سوشلز کو رن کرنا، وہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو میں نے وہ FLSC کے ایگزامز دیے، میں انہی کے اندر پھنسا رہا اور اپنے آپ کو ٹارگٹ اورینٹ کر کے چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب FLSC کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو میں نے 6 سال کینیڈین امیگریشن پریکٹس کی ایز اے لائسنس کنسلٹنٹ۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن تھی، چیلنج تھا، ایک مشکل تھی میرے لیے کہ میں اپنے آپ کو لیگل پروفیشن کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن کیونکہ بار کا ایگزام پاس کرنا ایک بہت بڑی اس کی ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس کا 3 ایئرس کا سائیکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک ٹرم بھی فیل کر جائے تو آپ دوبارہ وہ ایگزام لکھنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو عبور کرنا۔ تو ان مشکلات کو عبور کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ باقی بیچ میں جتنی ریکگنیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں ڈالی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہارڈ ورک اور پرسسٹنٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ آسان انسان کا کر ہی دیتا ہے۔ لیکن اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو منوانا، اپنا لوہا منوانا، اپنے سوشل نارمز کو، اپنی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کو، اپنے ایکسپیرینس کو منوانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو ہم نے عبور کیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ کا شیڈول کیا تھا پورے دن کا؟ کس طرح آپ پورا دن گزارتے تھے؟ دیکھیں، اب تو میں لائسنس لائر ہوں لاء فرم کے ساتھ، تو میرا اسکیجول بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن جب میں وکالت کی پڑھائی کر رہا تھا تو میرا دن جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتا تھا کہ میں ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ تو صبح 9 to 5 میری جاب ہوتی تھی، وہاں پہ بیچ میں مجھے موقع مل جاتا تھا ساتھ کام کرنے کا۔ لنچ بریک کے اندر میں اپنی پڑھائی کی تیاری کرتا تھا ایگزام کی، کیونکہ ایگزام آپ ہر 3 مہینے کے بعد دیتے ہیں۔ تو ان 3 مہینے کے جو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو میں 9 to 5 جاب ہوتی تھی، لنچ بریک میں اپنی پڑھائی کی پریپریشن کرتا تھا، اور پھر شام کو لائبریری میں جا کے میرا سارا وقت جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میری ایگزام کی تیاری میں کرتا، کیونکہ میرا ٹارگٹ ہی یہی تھا کہ میں نے جلد از جلد ان ایگزامس کو پاس کرنا ہے تاکہ میں بار کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر سکوں۔ اچھا، آپ نے کن کن سے ایوارڈز حاصل کیے؟ دیکھیں، اس وقت تو 4 میجر ریکگنیشنز ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے اس پہ۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام لوگوں کی، میرے استاد کی، میرے اساتذہ کی، میرے پیرنٹس کی دعاؤں کی وجہ سے، میری والدہ کی، جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔
وہ یہ کہ سب سے پہلے 2022 میں مجھے کوئین الزبتھ میڈل ملا, پلیٹنم جوبلی میڈل وچ واز آن مائی لیگل سروسز. پھر آن امیگریشن لا, وہ امیگریشن کی سروسز کے اوپر مجھے ملا. پھر 2025 میں 3 ایوارڈ ملے. کنگ چارلز III کورونیشن میڈل وچ واز آلسو آن my services to legal profession, now not only immigration but also other areas, corporate, commercial, and my teaching at Queen's University. پھر سٹی آف مسیساگا نے سیوک ایوارڈ آف ریکگنیشن مجھے دیا, اور میئر آف مسیساگا نے اسپیشل ریکگنیشن ایوارڈ آن مائی لیگل سروسز ان کینیڈا مجھے ایوارڈ کیا. اچھا, آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جو قانون سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے لیے ایک ڈسپلن پروگرام بنانا چاہیے. اپنے آپ کو ویژن کرنا چاہیے کہ انہوں نے زندگی میں کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اب اگر زندگی کے اندر آپ کوئی مشن اور ویژن نہیں بنائیں گے تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلے تو اپنا مشن بنائیں. پھر اس مشن تک پہنچنے کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے جو ریسورسز آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کے پروفیسرز, آپ کے مینٹرز, آپ کے فیملی کے اندر کوئی اگر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے تو ان کی سروسز, ان کی خدمات لیں, ان کے ساتھ جڑیں. میں لکی تھا اس معاملے میں کہ میری والدہ, میرے ماموں مولوی سلطان عالم جو کہ لیڈنگ لائر تھے مرحوم, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور اس سب کے ساتھ مجھے جو پاکستان کالج آف لاء کی ٹیم ملی, اس نے میرا کیریئر, میرا جو ایمبیشن تھا اس کو آگے تک پہنچانے میں میری بہت ہیلپ کی. تو سب سے پہلے آپ کا ویژن, پھر آپ کو سپورٹ ملی ہو, اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں. وقت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, میں دیکھتا ہوں بہت سارے بچے یہ انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور اس طرح کے چینلز موجود ہیں, مگر اگر وہی وقت وہ اپنے کیریئر کو, اپنی زندگی کو بنانے میں صرف کریں تو میرا خیال ہے اس کے بہتر نتائج نکل سکیں, نہ صرف ان کے اپنے حال کے اندر بلکہ مستقبل میں اور آگے اپنی فیملی لائف میں اور کیریئر اور ملک کو اپنی ریکگنیشن دلانے میں. یہ ہونہار طالب علم جو ہے محمد وجاہت فیضان, اس نے پاکستان کالج آف لاء سے اپنی قانون کی ڈگری حاصل کی, یہاں سے پڑھا. اسی بارے سے ہم بات کرتے ہیں پرنسپل پاکستان کالج آف لاء پروفیسر تسنیم کوثر سے. میڈم یہ بتائیں کہ یہ طالب علم جو ہے اس نے یہاں سے تعلیم حاصل کی, اس کے حوالے سے آپ کو کیا, آپ کے علم میں یہ تھا یا محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس مقام تک پہنچے گا؟ السلام علیکم. وجاہت ہمارے پاس 2007 میں آیا. وجاہت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے آج بھی یاد ہیں. ہی واز ویری ویل بیہیوڈ, ویری ڈسپلنڈ, تھوڑا ڈرا ہوا واز, لیکن ایک اچھی بات جو مجھے لگتی تھی, ہی ٹرائیڈ ٹو ڈو بیٹر. اس کو اگر بتایا جاتا تھا یا سمجھایا جاتا تھا یا اس کو انسٹرکشن دی جاتی تھی تو اس کے اندر ایک ارج تھی دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو بیٹر. اور ہم یہاں پر انسٹیٹیوشن میں جب اسٹوڈنٹس کو جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کو آلویز انسسٹ کرتے ہیں کہ زندگی میں آگے نکلنے کے لیے یا کچھ اچیو کرنے کے لیے, جو مطلب ڈیفینیشنلی بات مختلف ہو سکتی ہے, لیکن کچھ بھی پانے کے لیے جو ہے وہ ڈسپلن اور ایک ارج ٹو ڈو بیٹر جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. آپ یہ کوشش کرتے رہیں اور کسی بھی مقام پہ یا کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ اب اس سے بہتر نہیں کر سکتے. سو وجاہت میں یہ بات تھی, اور وجاہت جو ہے اس میں خود بھی بہت ٹیلنٹ تھا, تو اس نے جو ہے وہ دیکھیں انسٹیٹیوشن کے لیے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد, یہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے. یہ دنیا میں جہاں جائیں گے یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں گے, اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کریں گے, ہمیں ریپرزینٹ کریں گے. ہم ساری چیزیں میں نہیں کر سکتی, میں جج بھی نہیں ہو سکتی, وکیل بھی نہیں ہو سکتی, میں خود ہی سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جابس میں بھی نہیں ہو سکتی, ہر کام ہم استاد خود نہیں کر سکتے. ہماری ایکسٹینشن یہی ہوتے ہیں, جو یہ اچیو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہماری لیگیسی ہوتی ہے. سو انسٹیٹیوشن کے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اکنالجمنٹ ہو رہی ہو. اچھا, ان کا اور دوسرے طالب علموں میں فرق محسوس کرتی تھی کہ دوسروں سے تو مختلف ہے اور اس کی عادتیں دوسروں سے مختلف ہیں؟ ہر کسی کی عادتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں, میں اس طرح سے اس کو پن پوائنٹ نہیں کروں گی. بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کی اپنی اپنی عادتیں, اپنی اپنی اسٹرینتھس تھیں. اس کی جو اچھی اسٹرینتھ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بچہ لگا رہتا تھا, یہ گرتا تھا اٹھتا تھا, گرتا تھا اٹھتا تھا, یہ اسی میں رہتا تھا. سو دیکھیے کہ اسی
सीख में इसने जो है वो खड़े होना सीख लिया, भागना सीख लिया, उड़ना सीख लिया. ही इज़ डूइंग वेरी वेल, माशाल्लाह से गोइंग फार इन हिज करियर एंड लाइफ, एंड वी विश हिम लॉट ऑफ लक. माशाल्लाह. इनकी कौन सी आदतें थीं जिनको आप मशवरे राह समझती हैं कि ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी अपनानी चाहिए ताकि वो भी एक माशरे में एक दूसरों के लिए एक मशवरे राह बने? कुछ आदतें तो मैंने आपको बताई, जैसे पहले ही कि ये बहुत अच्छा, सीखने में बड़ा अच्छा था, मिस्टेक्स करता था तो भी सीखता था सारा. लेकिन एक आदत जो बाकी सारों से ऊपर थी, बाअदब है. बाअदब होना जो है वो छोटी बात नहीं होती है. सिर्फ उस्तादों का नहीं, सिर्फ बड़ों का नहीं, इसमें एक तमीज़ थी. सो तमीज़दार होना जो है वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है.